بیٹا جی، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے 9 کلاس کے پیپر دینے کے بعد 10 کلاس میں آ کے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور یہ ڈھیلا ہو جانا جو ہے کیوں ہے؟ یہ ڈھیلا ہونا کسی استاد کی وجہ سے نہیں ہے یا کسی اسکول کی وجہ سے ڈھیلا نہیں ہوتا۔ یہ ڈھیلا ہونا اس کا ذمہ دار، اگر آپ بولو گے کہ میں آپ کا استاد ہے تو میں نہیں ہوں۔ اس کی ذمہ داری ہم ڈالتے ہیں ہمارے امتحانی نظام کے اوپر۔ جو ہمارا امتحانی نظام ہے اس کے اندر جو چیٹنگ ہوتی ہے وہ ذمہ دار ہے اس آپ کی اس لاپرواہی کی۔ جو آپ 9 کلاس میں تو آپ 100% اپنی حاضری کرتے ہو، لیکن جب آپ 10 کلاس میں آتے ہو تو اگر 40% اسٹوڈنٹس کی کلاس ہے تو وہاں پر 15 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ نقصان بھی آپ ہی کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ نقصان اسکول کا نقصان نہیں ہے، یہ نقصان بھی آپ ہی کا ہے، کیونکہ کل آپ پھر میٹرک میں جب آپ جاؤ گے 10 کلاس میں آپ نے کیا کیا، وہاں پر بھی آپ نے چیٹنگ کی اور آپ نے نمبر لے لیے، اور پھر اسکول والے کیا کرے گا؟ جھنڈا لگا کے بولے گا کہ یہ دیکھو جی میرے بچوں نے اتنے اچھے نمبر لے لیے۔ آپ کہاں پہ کھڑے ہو؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہو۔ یہ چیزیں آپ نے خود سوچنی ہے اپنے بارے میں۔ اگر میں آپ کا استاد، آپ کا پرنسپل، آپ کو اگر میں ایک رہنمائی دے سکتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ میرے لیے اچھا کیا ہے اور میرے لیے برا کیا ہے، اور آپ نہیں آ رہے، آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں ویسے بھی ہمیں کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ تو یہ چیز ذہن سے نکالیں، آپ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں۔ ایک استاد آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، آپ اپنے والدین آپ کے سامنے کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں کہ بیٹا کسی طریقے سے میٹرک کر لو۔ وہ تھک چکے ہیں آپ سے، سیدھی سی بات بتاؤ تو آپ کے والدین آپ سے تھک چکے ہیں یا نہیں؟ ان کے چہروں پہ دیکھنا نا، کبھی بولیں گے بیٹا خدا کے لیے میٹرک کر لے، میری جان چھوڑ، میٹرک کر اور اس کے بعد جو کرنا ہے بیٹا، ایسے ہی ہے، بولتے ہی نہیں بولتے۔ بعض بچوں کے والدین کہتے ہیں کہ یہ مجھے آپ ہی کی کلاس میں بچہ ہے، اس کے والد مجھے کہتے ہیں کہ جی ان کو سر کسی طریقے سے میٹرک کرائیں، یعنی کسی طریقے سے میٹرک کروائیں، ہاں، تاکہ جو ہے اس کو یہ میرے سر سے بھی اتر جائے۔ تو بیٹا اپنا فائدہ آپ نے خود سوچنا ہے۔ میٹرک میں آ کے اپنے آپ کو دیکھو کمزور مت کرو۔ ابھی آپ رزلٹ آیا میٹرک کا، آپ نے دیکھا وہ بچے جو A1 گریڈ لینے والے ہوتے ہیں وہ B گریڈ پہ آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس ذہن کے ساتھ کہ ہم نے جو 9 میں ہم نے چیٹنگ کی، 10 میں بھی ہمیں چیٹنگ ملے گی، ہاں۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر لیتے ہو، یہ ریلیکس ہونے والا کام جو ہے نا آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو خود پہچانو کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، 12 سال 13 سال پڑھا ہے، اب پڑھنے کے بعد یہ ایک میٹرک کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ بہت بڑے ڈاکٹر بن گئے ہو، ابھی یہاں سے آپ کی آگے آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو آپ نے میری بات کرنے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ میٹرک میں آ کر اپنے آپ کو ہم نے پورے 9